چند دن کی زندگی ہے، بولتے ہیں کہ چند دن کی زندگی ہے، مگر غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ چند دن کی زندگی جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جس رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، مال و اسباب دے کر بھیجا، جسم دے کر بھیجا، طاقت دے کر، دنیا کے سارے سامان دیے ہمیں، تو جس رب نے ہمیں بھیجا ہے ان تمام چیزوں کو دے کر، وہی رب ہمیں پھر اپنی بارگاہ میں بلائے گا، اور بلانے کے بعد پھر ایک ایک چیز کا حساب لے گا، بالکل حساب لے گا۔ بھائی کارخانے دار ہے، اپنے کاریگر کو بھیجتا بازار سے یہ سودا لے کے آؤ، 5000 روپے لے جاؤ، لے آؤ، آتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ سامان دیا اور چلا گیا، نہیں، کتنے کا لائے، کیسے لائے، کہ ایک ہی چیز کا حساب ہوتا ہے۔ حضرات، رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ذرے ذرے کا حساب لوں گا میں، اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا اجر دوں گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کی سزا ملے گی۔ یہ سب ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، مگر شیطان اور نفس نے ہمیں اتنا غافل کر دیا ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں تو اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ جو سنے اس پہ اثر ہو جائے۔ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو آپ آگے بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، یہ بہت ضروری ہے، اور حقیقت میں یہی ہے جو ہماری یہ گفتگو ہوتی ہے، یہی کام آنے والی چیز ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ قبر میں مردہ جب رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام ہے منکر، ایک کا نام ہے نکیر، اٹھا کے بیٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو ایک تو سوال یہ ہے کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ما تقولو فی شان حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی حاضر یہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرنا، یا تو اس وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس مشہور ہے، پوری کائنات جانتی ہے، آسمان و زمین میں جانتے ہیں سب، اور حضور کا تصور ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور بے فضل ہی تعالیٰ سنیوں کے دل میں تو ہے ہی ہے، وہ اہل سنت و جماعت کے دل میں تو سرکار ہے ہی ہیں، تبھی تو ہم تصور کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ۔ اور جناب یہ ہماری ہی بولی نہیں، یہ صاحب کتاب کی ایک کتاب اور ہے، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے احیاء العلوم شریف، اس میں فرماتے ہیں کہ نمازی جب تم نماز پڑھو اور تحیات میں بیٹھو، تو جب تحیات پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تو رب کی بارگاہ میں تحیت پیش کر دیا، اب آئی باری کے سرکار کو سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکم ایھا النبی۔ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی یہ مت سوچنا کہ یہ معراج کا واقعہ ہے، یہ تصور کرو کہ حضور حاضر ہیں اور ہم ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے، یہ سارے 800 اور 900 سال پہلے کے عالم کی بات بتا رہا ہوں میں، تو وہ فرما رہے ہیں۔ تو جو آج ظالم یہ کہتے ہیں کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، وہ نہیں سنتے ہیں، آپ خود انصاف کیجئے، چاہے وہ کتنا بڑا امام ہو، پیر ہو، وہ مردود ہے یا نہیں ہے جو رسول اللہ کو کہے کہ مر گئے معاذ اللہ۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے فل یحذر فی قلبک النبی علیہ السلام فقل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کو حاضر جانو اور پھر کہو السلام علیک ایھا النبی۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ نے یہ عقیدہ دیا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ قبر میں پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب لفظ یہ آپ سمجھیے، آسان کر دوں میں اس کو، جب دور کوئی ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں وہ، اور قریب والے کو کیا کہتے ہیں یہ، سمجھ گئے ہوگی اس کو؟ دور والے کے لیے کہا جاتا ہے وہ، قریب والے کے لیے یہ ہے۔ عربی میں دور کے لیے آتا ہے ذالکا، اور قریب کے لیے آتا ہے ھذا۔ تو اب اس میں کہا جا رہا ہے، فرشتے پوچھ رہے ما تقولو فی شان حاضر رجل، تو ھذا بتا رہا ہے کہ سرکار دور نہیں، سرکار وہی تشریف فرمائے، ورنہ ھذا نہیں پہ ذالکا کہا جاتا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ تو امام محمد غزالی اسی کو صاف فرما رہے ہیں کہ یا تو
ایک یہ ہے کہ دل میں موجود ہے، دوسرے یہ ہے کہ سرکار کی شبیہ مبارک دکھائی جاتی ہے، سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، اور حاضہ بتا رہا ہے کہ سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب ایک حدیث پاک اور تفصیل سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 کالے فرشتے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں، یہ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا، جن میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر۔ دونوں فرشتے اس مردے سے پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ دھیان رکھیں کہ یہ آپ کے، ہمارے، ان کے سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے، یہ سب کے ساتھ آئے گا۔ اور ایک بات تو ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی بہت اہم معاملہ درپیش ہوتا ہے، چاہے ڈینجر ہو، خطرناک ہو کوئی، تو وہ پھر دنیا کی ساری رونق بھول جاتا ہے، وہ ساری خوشیاں بھول جاتا ہے وہ، کیونکہ اس کے سامنے وہ ڈینجر معاملہ ہے، کل ہے یا پرسوں ہے، تو اب وہ کھانا بھی بھول جاتا ہے، پینا بھی بھول جاتا ہے، بال بچوں سے ہنسی مذاق، اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرسوں یہ واقعہ پیش آئے گا میں کیا کروں گا اس میں۔ مان لو کہ تھانے ہی میں بلا لیا گیا کسی خطرناک معاملے، پرسوں تم کو آنا ہے، کورٹ میں بلا لیا گیا تم کو آنا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ حالات سنگین ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو انصاف سے بولیے کہ بھوک پیاس لگی، کسی کا ہنسی مذاق اچھا لگے گا؟ کسی کو نہیں لگے گا۔ مگر کیا کریں، ہم اپنی قسمت پر روئیں ہم لوگ کہ ہمارا دل گناہ کر کر کے اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ اتنی ڈینجر باتیں سننے کے بعد بھی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جب سب قبر میں رکھ کر کے عزیز چلے آئیں گے تو یہ فرشتے دو آئیں گے اور اس کے بعد سوال کریں گے۔ تو اس آخری سوال کے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مردہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے۔ آپ نے کیا گز دیا تھا اس بیچارے کو، اور اللہ نے کتنا کرم کر دیا۔ اور ایک حدیث شریف میں کہ تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ ارے ہم کہتے ہیں 70 گز بھی کم ہے کیا؟ اگر 70 گز کا پلاٹ مل رہا ہے مرنے کے بعد تو سمجھو خوش نصیبی پہ رشک کر لیں، مگر ملنے کا کام تو کریں پہلے ہم۔ 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے، اس کے بعد قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم تم پریشان ہیں کیا ہوگا؟ تو پریشان اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی کالے ہیں۔ ارے میاں جب اعمال کالے ہوں گے تو قبر بھی کالی ہوگی، اور اعمال سفید ہوں گے تو قبر میں بھی اجالا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ تو مردہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں جا کر اس حال سے ان کو آگاہ کر دوں، بتا دوں ان کو کہ یہ ہوا میرے ساتھ۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، سو جیسے دولہا سوتا ہے، نم کنومت العروس، سو جاؤ جیسے دولہا سوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی یعنی شروعات ہی اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا کا فرمان ہے، یہ حدیث شریف ہے، سو جیسے دولہا سوتا ہے جس کو صرف وہی شخص جگاتا ہے کہ جو اس کے اہل میں اس سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کو، تو وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حال تو مومن کا ہے۔ اور اگر مردہ منافق ہے، کافر ہے، منافق ہے، بدکار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اسی کے مثل میں کہتا تھا، میں خود نہیں جانتا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو دبا، تو وہ دبائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، اس قدر دبائیں گی۔ اچھا، نیک کو بھی دبائے گی قبر، تو بدکار کو دبا ہی رہی ہے، نیک لوگوں کو بھی قبر دبائے گی، مگر نیک لوگوں کو قبر کس طرح دبائے گی؟ زمین محبت میں، جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں دباتی ہے، بچے کو ماں گود میں دبائے تو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو زمین بھی خوشی کے مارے دبائے گی کہ سبحان اللہ، ایسا نیک بندہ ہماری گود میں آ گیا ہے۔ تو کیا ہم کوشش نہیں کریں کہ ایسے نیک بن کے جائیں کہ زمین بھی خوش ہو جائے، ہمیں پیار کرے، وہ ہمیں گود میں اپنے بھیچے پیار کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بدکار کی
وہ ایسا دبائے گی زمین کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، تو اسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اس کو اسی جگہ سے اٹھائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور مشکات شریف دارمی شریف کی ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے موٹے ساتھ کی بات، یہ اژدہا تو بھائی سب کا سردار ہوتا ہے۔ 99 اژدہے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ ان اژدہوں میں کا کوئی اگر زمین پر پھنکار دے، زمین پھنکار مارتی ہے نا، اژدہا مارتا ہے، اگر پھنکار دے تو زمین سبزہ پیدا کرنے سے محروم ہو جائے۔ اتنی خطرناک ہے وہ، پوری زمین سبزہ پیدا کرنے سے محروم ہو جائے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہیں پر کہ اگر اس کے زہر کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دے تو سب زہریلا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ جو حالات پیش آنے والے وہ بتا بھی دیے۔ امتحان میں سوالات کو چھپایا جاتا ہے، مگر مولا کا کرم ایسا ہے کہ اس نے سوال ظاہر کر دیا۔ اب تیاری کرنا تمہارا ہمارا کام ہے، مگر اس بھول بھلائیے میں یہ نہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہم جواب دے دیں گے۔ یہ تو رب کے دستے قدرت میں ہے، جس کا ذہن حاضر رہ جائے گا نہیں تو نہیں دے گا۔ تو کوشش ہم کریں کہ ہمارے دل میں اللہ صفائی پیدا کر دے، نیکیوں کی طرف چلیں، برائیوں سے بچیں۔ چند دن کی زندگی ہے، نہ جانے کیا حالات پیش آئے۔ دن رات ہم لوگ حادثات سے گزر رہے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، گھر والے کو پتہ نہیں کہ کس حال میں لوٹ کر آئے گا۔ وہ اچھا بھلا بھیجا جاتا ہے، ٹوٹا بکھرا ہوا آتا ہے وہ۔ اس کے بعد بھی ہمیں عقل نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے رسول پاک کا شرم کرو اور احساس کرو کہ جب ہم رسول کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے قانون کو چھوڑ رہے ہیں، اور قبر میں جب جائیں گے تو اللہ و رسول ہی کا معاملہ ہوگا سر، پھر ہم جواب دیں گے تو کیسے دیں گے؟ تو اس لیے ہم کوشش کریں نیکیوں کی، اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔